اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری پیاری بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، دونوں جہان کی بہاریں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ حضرات کے لیے ہم روزمرہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یہ کام کر لیجئے، اس میں آپ کی آخرت اچھی ہوگی، یہ دعا پڑھ لیجئے، آپ کی کمائی میں، آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں، اپنے اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو، آپ پریشان ہوں، بیماریوں میں گھرے رہتے ہو، تو ان بیماریوں کو دور کرنے کا کیا وظیفہ ہے، کیا طریقہ ہے، وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے آپ کو۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں کہ جن سے دوستی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ نے تھمبنیل کو پڑھ کر حساب لگا لیا ہوگا کہ کون سے موضوع پر آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، آپ کو سمجھائیں گے کہ 5 لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں کہ ان سے کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ان 5 لوگوں سے کبھی بھی دوستی مت کرنا، کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ اور اگر ان 5 لوگوں سے آپ نے دوستی کر لی تو آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 5 لوگ کون سے ہیں جن سے ہمیں دوستی نہیں کرنا ہے۔ اور یہ کس کے حوالے سے بتا رہا ہوں؟ یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے کہ سنی سنائی بات آپ کو بالکل ہوا میں بتا دوں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت امام باقر۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحت فرماتے ہیں۔ یہ 5 لوگوں کے بارے میں نصیحت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام باقر اپنے بیٹے حضرت امام جعفر سے فرماتے ہیں، جن کے نام کی ہم کنڈے کرتے ہیں، کنڈوں کی فاتحہ دلاتے ہیں، ان کا نام حضرت امام جعفر ہے، ان کے والد کا نام حضرت امام باقر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیزو، حضرت امام باقر فرماتے ہیں، میرے پیارے بیٹے، ان 5 لوگوں سے کبھی بھی دوستی مت کرنا، ورنہ دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب سنیے، وہ کون ہیں 5 لوگ؟ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں، حضرت امام باقر فرماتے ہیں، پیارے بیٹے، نمبر 1 پر آتا ہے بے وقوف۔ بے وقوف انسان سے کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا، بے وقوف مالدار ہو یا غریب ہو، ہر وقت وہ ایسے کام کرتا ہے کہ بے عزتی ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو آپ اس سے دوستی کر لیں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ جب دوستی کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ میں رہے گا زیادہ تر۔ تو آپ کہیں محفل میں جا رہے ہیں، یار دوستوں میں جا رہے ہیں، کسی فنکشن میں جا رہے ہیں، شادی پارٹی میں جا رہے ہیں، تو وہ بے وقوف آپ کے ساتھ میں ہوگا، تو وہ کام ایسا کر دے گا، کوئی نہ کوئی کام ایسا دکھائے گا وہ کہ اس کی بھی بات خراب ہوگی، بے عزتی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ہوگی۔ تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ بے وقوف سے کبھی دوستی مت کرنا۔ نمبر 2، اپنوں سے رشتے توڑنے والا، اپنوں سے رشتے ناتے توڑنے والے سے کبھی بھی دوستی مت کرنا۔
اب اپنوں سے رشتے ناطے توڑنے والا کون ہے؟ یعنی اپنے بھائی سے نہیں بولتا ہے، قطع تعلق کر لیا ہے، تعلق ختم کر دیا، کاٹ دیا ہے، اپنی سسرال سے بگاڑ لی ہے، مال نہیں ملا، بارات میں دیکھ بھال صحیح نہیں ہوئی، جہیز کم دیا گیا، 4 ویلر گاڑی نہیں ملی، کیش نہیں ملا منگنی میں، تو یہ بہت ساری فروعی باتیں لے کر کے دولہا ناراض ہو جاتا ہے اور دولہا کے گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، لڑکا اور لڑکے کے گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ سسرال سے، سسر سے، ساس سے، سالیوں سے، اپنے یعنی سسرال والوں سے رشتہ ختم کر لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے رشتے ہو گئے، وہ اپنوں سے اپنے ہو گئے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک اس کا وہ باپ ہے جس نے اس کو پیدا کیا، ایک وہ ہے جس نے اس کو پڑھایا، اور ایک تیسرا باپ وہ ہے جو اس کا سسر ہے، وہ بھی اس کا باپ ہے، والد ہے، اس کے والد ہیں وہ بھی۔ میرے عزیزو، یہ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے 3 والد ہیں، 3 باپ ہیں، ایک وہ کہ جس نے اس کو پیدا کیا، اور ایک وہ کہ جس نے اس کو پڑھایا، اور تیسرا وہ جو اس کا سسر بنا، جس کی بیٹی کو بیاہ کر کے اپنے گھر میں لایا ہے۔ تو رشتہ توڑنا، اپنے بھائیوں سے تعلق ختم کر دینا ہے نا، اور اپنی بہن سے ان سے تعلق ختم کر دینا، ان سے آنا جانا بند کر دینا، کہ اگر بہن سے رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ 2 روپے دینے پڑ جائیں، کھانا کھلانا پڑ جائے ایک وقت کا، چائے نہ پلانی پڑ جائے بہنوئی صاحب کو، ہے نا، کوئی کچھ پیسے اسے نہ مانگنے لگے ادھار۔ تو ان سارے معاملات کو لے کر کے، ان باتوں کی وجہ سے رشتے ختم کر لیتا ہے جو انسان، اپنے خاندان سے بگاڑ لیتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ لیتا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، تو ایسے انسان سے دوستی کرنا منع ہے، ایسے انسان سے کبھی دوستی مت کرنا، وہ آپ کو بھی برائی کے راستے پر ڈال دے گا۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنمی ہے۔ تو رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ رشتہ داروں سے رشتہ داری رکھنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا اخلاق سے پیش آنا، یہ سب آپ کا کام ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کی یہ سیرت ہے، ہمارے اسلام کا یہ پیغام ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ وفا شعاری کے ساتھ رہو، اچھائیوں کے ساتھ رہو، اچھے برتاؤ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑی چیز اس کے پاس اخلاق ہے، ایمان لانے کے بعد۔ تو 2 آدمی ہو گئے جن سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، ایک کون ہوا؟ بے وقوف، دوسرا اپنوں سے رشتہ توڑنے والا، ماں باپوں سے نہیں رکھ رہے ہیں، ماں باپوں سے نہیں بول رہے ہیں، ان کو سلام نہیں کر رہے ہیں، تو ان سے قطع تعلق جو اپنے ماں باپوں کا نہیں ہوا، اپنے بھائی کا نہیں ہوا، اپنے خاندان کا نہیں ہوا، اپنے رشتہ داری کا نہیں ہوا، تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، فاسق اور فاجر سے دوستی مت کرنا۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں، حضرت امام باقر کہتے ہیں، امام باقر یہ 12 اماموں سے ایک امام ہے، 12 اماموں میں سے جو 12 امام ہیں، ہے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کر کے جتنے بھی یہ 12 امام ہیں، اس میں سے ایک امام باقر بھی ہیں، امام جعفر بھی ہیں۔ تو امام باقر فرماتے ہیں، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹوں میں آتے ہیں، یہ حضرت امام حسین کے بیٹوں میں یہ آتے ہیں، حضرت علی ان کے داداؤں میں آتے ہیں، حضرت حسین ان کے داداؤں میں لگتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ فاسق اور فاجر سے بھی دوستی مت کرنا۔ فاسق اور فاجر کون ہے؟ جو ہر وقت گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، ہر وقت گناہ کرتا ہو، زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو،
ہے نا، جھوٹ بولتا ہو، چغل خوری کرتا ہو، ہر وقت گناہ، ہر وقت گناہ، فسق و فجور میں رہتا ہے، ہر وقت گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، کبھی اس لڑکی کو دیکھنا، کبھی اس لڑکی کو دیکھنا، کبھی اس کے کونی مارنا، کبھی اس میلے میں جانا، کبھی اس مارکیٹ میں جانا، کسی کی بہن بیٹی کو تکنا، یہ گناہ کے کام ہیں۔ اور جس کے گھر کی عورتیں ناچ گانا، ناچتی ہوں، گاتی ہوں، ڈھول تماشے بجاتی ہوں ہیں، تو ایسے انسان سے کبھی دوستی مت کرنا۔ دوستی کرنے سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ اس سے دوستی کریں گے، اس کی صحبت کا اثر آپ کے گھر بھی آئے گا۔ تو جو انسان گناہ کرتا ہو، جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومتی ہوں اور ناچ گانے کا کام کرتی ہو، تو ایسے لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا۔ ہاں، ان سے نفرت بھی مت کرنا، ان کو سمجھانا، لیکن دوستی مت کرنا، سمجھانا، ان کو نصیحت کرنا، تاکہ وہ برے کام سے باز آ جائیں اور اچھے راستے کو اختیار کر لیں۔ اس بات کا آپ کو ثواب ملے گا۔ نمبر 4، جھوٹے سے دوستی مت کرنا۔ جھوٹے سے دوستی مت کرنا، اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جس کے اوپر لعنت برستی ہے آپ اس سے دوستی کریں گے؟ مت کرو دوستی اس سے۔ جھوٹے پر بھروسہ بھی مت کرو، اس لیے کہ جھوٹا تو کبھی بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو کوئی خوف تھوڑی ہے۔ تو جھوٹے سے دوستی کبھی مت کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام باقر کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، حضرت امام جعفر سے۔ نمبر 5، حضرت امام باقر حضرت امام جعفر سے کہتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بخیل سے کبھی دوستی مت کرنا۔ بخیل، کنجوس، کبھی دوستی مت کرنا۔ آپ اس سے دوستی کریں گے، وہ اس وقت آپ کو دھوکہ دے گا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ کنجوس ہے نا وہ، آپ نے دوستی کر لی اس سے، آپ سے کہہ رہا ہے وہ کہ وہاں چلنا ہے تو آپ تو چلے گئے، ٹھیک ہے، اور کوئی کام آپ کا پڑا، وہ ہے کنجوس، بخیل ہے، تو پھر وہ 2 روپے کے لالچ میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، یار میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ کنجوس سے، بخیل سے کبھی دوستی مت کرنا۔ آقا فرماتے ہیں سخی جنت کے قریب ہے، سخاوت کرنے والا جنت کے قریب ہے، اور کنجوس، بخیل جہنم کے قریب ہے۔ تو یہ 5 لوگ میں نے آپ کو گنائے ہیں، ان باتوں پر توجہ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔